حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دریائے فرات سونا نہ اگل دے، یعنی دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے۔ اس سونے کی وجہ سے ایک خوفناک جنگ چھڑے گی جس میں 100 سے 99 شخص مارے جائیں گے، جبکہ ہر شخص کی یہ سوچ ہوگی کہ میں اس جنگ میں صحیح سالم نکل کر اس سونے کو حاصل کر لوں گا۔ ایک اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے پہاڑ کو ظاہر کر دے گا، لہٰذا اس موقع پر کوئی شخص بھی موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اہم حدیث میں قیامت کے قریب دراصل اس اہم ترین نشانی کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ یہ دریائے فرات کے اس وقت کے عروج کا زمانہ تھا جب یہ اپنی پوری شان و شوکت سے بہتا تھا۔ اس دریا کے بہاؤ کو دیکھتے ہوئے کسی بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ دریا یعنی دریائے فرات بھی کبھی خشک ہوگا، اور خشک ہونے کے بعد ایسے لوگوں کو ایسی آزمائش میں ڈال دے گا جن کے دل میں مال و زر کی محبت ہوگی۔ اس آزمائش میں پڑنے والے وہ لوگ ہوں گے جو دنیاوی دولت کے پجاری ہوں گے، جبکہ ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس آزمائش سے دور رہیں گے۔ یہ آزمائش ان دو گروہوں میں فرق کو واضح کرنے والی ہوگی۔ فرات دریا اپنے اندر ایک تاریخ کو سموئے ہوئے ہے۔ فرات یعنی صاف پانی۔ اس دریا کی شروعات ترکی سے ہوتی ہوئی شام، عراق، گلف سے جا ملتا ہے۔ نہر الکما جسے اسی دریا کے ایک کنارے سے نکالا گیا تھا، اسی نہر کے کنارے واقعہ کربلا پیش آیا، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر اس دریا کا پانی بند کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دریا کے متعلق اسلامی تاریخ و روایت میں متعدد جگہ پر ذکر بیان ہوا ہے۔ 2900 کلومیٹر لمبائی کے ساتھ دریائے فرات ترکی سے شروع ہوتا ہوا شام و عراق سے گزرتا ہے۔ دریائے دجلہ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دریا کے ذریعے انسان نے زراعت کی ابتدا کی تھی، ان دونوں دریاؤں کا ملاؤ برشن گلوف میں ایک دوسرے سے جا ملتا ہے، جس سے شتول عرب کہا جاتا ہے، اور اسی دریا کو ایران و عراق کا بارڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمین کو بحر النرین بھی کہا جاتا ہے، جس کی سرسبز رنگین ہونے کی وجہ سے فرات و دجلہ دریا ہیں۔ اس سرزمین میں بہت سے تہذیبوں نے ترقی بھی کی، کیونکہ ایک وقت میں یہ سرزمین انسانی تہذیب کا مین مرکز تھی۔ بابل کے قدیم دارالخلافہ کی بنیاد اسی دریا کے کنارے سے رکھی گئی تھی۔ بعض روایتوں میں دریا فرات کے پانی کو پاک و فضیلت میں بیان کیا گیا ہے کہ اس دریا کا پانی میں جنت کا پانی شامل ہے، جو 7ویں آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکل کر اس دریا میں شامل ہوتا ہے۔ بہرحال اس بات کو آج سائنس کے دور میں بھی ثابت کرنا مشکل ہے کہ یہ پانی 7ویں آسمان میں موجود بیری کے درختوں کی جڑوں سے کیسے نکل کر اس دریا میں شامل ہو رہا ہے۔ اس بارے میں مالک کائنات ہی بہتر جانتا ہے۔ حال ہی میں شائع ہونے والی دریائے فرات کے پانی کی مقدار کو ماپنے والے پلر کی تصویر کو سوشل میڈیا پر بہت پذیرائی ملی، جس میں دریائے فرات کے پانی کو خشک ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر مختلف رائے شروع ہو چکی ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس دریا سے ملنے والے تیل کو سمجھانے کے لیے سونے سے مشابکت دی گئی، اور کچھ کا خیال ہے کہ سچ میں دریا سے نکلنے والا سونے کا پہاڑ دریافت کر لیا گیا۔ اسی خبر نے اس وقت پوری دنیا میں شہرت حاصل کر لی، جبکہ کہا گیا عراق میں دجلہ کنارے 30,000 سالہ پرانی ایک بستی دریافت ہوئی ہے۔ اس پر ریسرچ کرنے والی ماہر آثار قدیمہ کی ٹیم کا کہنا ہے کہ اس بستی کا دورانیہ 1275 سے لے کر 1475 تک ہے، جس سے ایک آنے والے شدید زلزلے نے زمین بوس کر ڈالا۔ دنیا کا سب سے پہلا اور قدیم شہر جسے میسوپوٹیمیا بھی کہا جاتا ہے، یہ بابل کا قدیم شہر تھا۔
جو اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 2 لاکھ سے زیادہ آبادی رکھنے والا یہ شہر بغداد سے 100 کلومیٹر کی دوری پر دریائے فرات کے کنارے آباد ہونے والا یہ انسانی تاریخ کا پہلا شہر تھا۔ اس شہر کا تذکرہ 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں بھی کیا گیا۔ دنیا میں جب پہلے قتل کا واقعہ یعنی حابیل اور قابیل کا واقعہ پیش آیا، اس وقت تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل عراق کے علاقوں میں ہی رہتے تھے۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل اپنے اہل ویال کے ساتھ بابل کی پہاڑوں میں جا چھپا تھا، جس سے اس جگہ کا نام بابل پڑا، اور بابل کے معنی ہیں جدائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور نبوت میں قابیل کی اولادوں نے بہت فساد برپا کر رکھا تھا، اور قابیل کی اولادوں نے پہاڑ سے نیچے اتر کر بھی فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ ان فسادی لوگوں کے ساتھ اس شر نے اپنے ساتھ ان نیک لوگوں کو بھی شامل کر لیا جو فسادی نہ تھے، مگر حالات کی وجہ سے انہیں اس گروہ میں شامل ہونے پڑا۔ ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ پاک سے ان لوگوں کے بسنے کے لیے بھی دریا کے کنارے شہر آباد کرنے کی دعا کی۔ دعا قبول ہوئی تو انہیں بیبلون شہر مصر میں دریائے کنارے آباد کرنے کی اجازت مل گئی۔ بیبلون جس کا معنی ہوا اچھی فرقت یا اچھی جدائی۔ اس شہر کے تباہ ہونے کے بعد اب حال میں جب اس دریا سے وہ کھنڈرات دکھائی دیے تو لوگوں نے اسے سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دی، مگر اس پہاڑ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ یہ ایک اہم اور الگ کھوج ہو سکتی ہے جسے ماہرین سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ دریائے فرات میں پانی کی سطح کم ہونے کی ایک وجہ بننے والے یہ ڈیم بھی ہو سکتے ہیں جو ترکیہ اور شام نے زیادہ تعداد میں بنا رکھے ہیں۔ اس دریا پر بننے والا پہلا ڈیم 1970 میں ترکی نے شام کے بارڈر پر بنایا، اور اس کا پانی مکمل بند کرنے کی وجہ سے ترکی اور شام کا جو درمیانی حصہ بالکل خشک ہونے کی وجہ سے یہ قدیم شہر دریافت ہو گیا۔ کیونکہ بابل شہر قدیم ثقافتوں کا مرکز تھا، بعض لوگوں کے مطابق اس علاقے میں خزانے موجود ہو سکتے ہیں، جیسا کہ دریافت ہونے والی قدیم بستیوں سے خزانے کے آثار نمودار ہو چکے ہیں، اور قرب و جوار میں بسنے والے لوگ ان چھوٹی چھوٹی چٹانوں سے اس خزانے کو نکالا کرتے تھے، مگر یہ چھوٹی چھوٹی چٹانیں بھی آنے والے زلزلے کی وجہ سے دریا کے نیچے دفن ہو گئیں۔ آج بھی ان چھوٹی چٹانوں کو ڈھونڈ کر دریائے فرات سے خزانے کو نکالا جاتا ہے، جسے بنیاد بنا کر اس پیشن گوئی کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اب تک دریائے فرات سے وافر مقدار میں کوئی خزانہ یا سونے کی کثیر مقدار نہیں نکلی۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اس دریا کو مکمل خشک ہونا ہے، جبکہ اس کے اندر ابھی تک پانی موجود ہے۔ بطور مسلمان ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ دریا خشک ہو جانے کے بعد تو ممکن ہے کہ یہ خزانہ انسانوں کو مل جائے یا خود خدا اسے ظاہر فرما دے۔ اگر دریا نے اپنے خشک ہونے کی سپیڈ اسی طرح جاری رکھی تو ممکن ہے یہ عمل 1 سے 2 سال تک ہی دیکھنے کو مل جائے۔ اس دریا کے متعلق پھیلنے والی خبریں من گھڑت کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق واضح طور پر سونے کے پہاڑ کا ذکر ہے، یا خزانے کا، نہ کہ کسی دولت کا۔ اس لیے علماء کرام کے مطابق اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا کہ یہ سونے کا پہاڑ ہی ہے جو عنقریب ظاہر ہو۔ اس کا صحیح وقت، صحیح سمے کیا ہوگا، یہ ہر ذرے کا مالک پروردگار ہی بہتر جانتا ہے۔